والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ حضرات محترم، حمد و صلاۃ کے بعد سورہ نساء کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ چوتھی آیت۔ یہ سورہ خواتین کے بتانے کا سورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کے اندر ازدواجی زندگی کے یعنی میرٹل لائف کے اصول و قواعد کو واضح کر دیا۔ اب یہ چوتھی آیت ہے، 3 آیتوں کی تفسیر حسب مقدور ہو گئی۔ حسب مقدور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کما اقول حسن، مگر ہماری طاقت پر تفسیر ہوئی۔ تفسیر کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ، اے مومنو عورتوں کو دے دو۔ عورت سے مراد تمہاری بیوی، تمہاری بیویوں کو دے دو۔ صدقاتہن، ان کے مہر، نحلتاً، خوشی سے دے دیا۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بس اگر وہ عورتیں کچھ مہر میں سے تم کو دل کی رضامندی کے ساتھ دے دیں، فَكُلُوهُ، تو اسے کھاؤ تم، ہنیًا مریًا، خوش ہو کر مزہ لے۔ یہ ہے اس کے لفظوں کا ترجمہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کا مسئلہ بتایا۔ مہر یعنی وہ تحفہ جو عقد نکاح کے موقع پر مرد اپنی دلہن کو دیتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، اور یہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری۔ مہر کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے صدقات۔ صدقات جمع ہے، پلورل ہے، صدقہ۔ مہر کو اللہ نے صدقہ کہا، یہ بات ہے صدقہ، دال کی جگہ سے، یہ دال کے پیٹ سے صدقہ۔ مہر کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کیوں کہا؟ دیکھیں لفظ صدقہ صدق سے بنا، اور صدق کا معنی ہے سچائی۔ تم صدق دل سے دیا کرو، دینا نہیں دینا، دینا نہیں دینا، ایسا آج کل نئی بیماری شروع ہوئی۔ کسی زمانے میں
دین کا معنی قرض، مہر کو قرض رکھ کر بعد میں ادا کرنا۔ آج کل بڑی مقدار میں مہر دیتے ہیں، دیکھنے والوں کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ 40 گرام، 500 کہنے پہ 40 گرام زیور دے دیتے ہیں نکاح کے موقع پر۔ پھر اس کے بعد وہ اس عورت کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اس کی ساس کے کنٹرول میں آئے، جب چاہے اسے بیچ سکتی۔ خود ہی دے شوہر جب بیوی کو دے دیا تو بیوی اس کی اونر بن گئی، مالک بن گئی، اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے۔ اگر وہ اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو یا کسی بھی دینی کام میں خرچ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، البتہ مرد رائے دے سکتا ہے۔ مرد جو ہے اپنی رائے پیش کر سکتا ہے، اوپینین پیش کر سکتا ہے، ایسا مت کرو، مگر اس پر حکومت نہیں کر سکتا کہ نہیں ایسا ہی کرنا، ویسا ہی کرنا۔ البتہ غلط راستے میں خرچ کرتی ہے تو ضرور روک سکتا ہے، اس کی مرضی سے۔ وہ کہتی ہے کہ میری 4 غریب بہنیں، مجھے مہر ملا ہے 1 لاکھ، میں اپنی بہنوں میں اسے 25 اسے 25 اسے 25 اسے 25 دے دینا چاہتی ہوں۔ تو مرد کہہ سکتا ہے کہ ایسا مت کرو، پھر بھی تمہاری مرضی، تم کرنا ہی چاہتی ہو تو اپنی عادت کہہ سکتا ہے، اپنی رائے پیش کر سکتا ہے، نصیحت دے سکتا ہے، لیکن آرڈر نہیں دے سکتا۔ تو مہر یہ چیز آپ غور کیجیے، دنیا میں کسی مذہب میں نہیں۔ نکاح ہو تو نکاح کے بعد ساری ذمہ داریاں شوہر کی، عورت کے اخراجات، لازمی اخراجات یعنی روٹی، کپڑا اور مکان، کھانے پینے کی چیز، یہ لازمی چیز، کھانا پینا ضروری چیز۔ دوسرا کپڑا، بدن کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جگہ کا انتظام کرنا، جہاں وہ رہ سکے، سو سکے، اس کا ایک ٹھکانا۔ تو ان 3 چیزوں کو ہم نام و نفقہ کے، اصل میں نفقہ ہمارا خرچہ، ہم اردو والوں نے اس میں نام کو بڑھایا۔ نام کمانے کا روٹی یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے بعد دوسرے خرچے، نام و نفقہ۔ اردو زبان، عربی میں نام و نفقہ، اردو والے ہمیشہ پڑھا جاتا ہے۔ عربی میں صراط، جہنم کے اوپر جو راستہ ہے اسے عربی میں کیا کہیں گے؟ صراط۔ اردو والے نے اسے پل کا لفظ پڑھا ہے، بڑا لکھا پل صراط، کیونکہ وہ جو صراط ہے، وہ جو راستہ ہے، وہ پل کی طرح رہے گا، لہذا اس کا لفظ سے پہلے اس کا معنی ملا کر ہمیں پل صراط کا۔ اور ایک پل کا جو لفظ ہے عربی میں نہیں آ سکتا، کیونکہ عربی میں پا نہیں ہے، پے نہیں، الف با تا کا پا ہے، اردو میں۔ مگر بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ مسجد کے امام سے وقینا عذاب الصراط، کیسے تو الصراط کا لفظ ہے عربی میں، دعا عربی میں مانگ رہے عذاب النار، وقینا عذاب القبر، وقینا عذاب الحشر، اس کے بعد وقینا عذاب الصراط کہتے تو صحیح تھا، وقینا عذاب الصراط۔ اب مختلف کو کوئی پتہ نہیں، یہ بہت بڑی غلطی تو نہیں ہے، اس سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، مگر عربی زبان کی ٹانگ تم نے توڑ دی ہے۔ عربی زبان کی، جیسے آج کل کہتے ہیں بھائی وہ پانی رکھو گا، واٹر پانی ہوگا، واٹر پانی، تو کیا ہے واٹر پانی؟ یعنی گلاس میں آیا تو پانی، واٹر میں آیا تو واٹر پانی۔ اس طریقے سے لوگوں نے مخرب کر لیا، جن کے پاس انگریزی کا علم بھی ہو یہ سکے، جن کے پاس علم ہے
انگریزی کی نالج ہے تو ایسا نہیں کہیں. تو جن کے پاس عربی نہیں ہے آداب الفرسیرات کہتے ہیں. اور ایک نکاح کے موقع پر اللہ بین والکمال متبینہ شیر خلا علی مبتدا شیر خلا کر عربی میں کیسے آ گیا؟ عربی میں تو ہے حسد اللہ بی بی فاطمہ الزہرا بی بی کا لفظ آ گیا عربی میں. دعا کر رہے ہیں اور لوگ آمین بھی کہہ رہے ہیں اور ہم خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں. اگر اس وقت کچھ بولیں گے تو ان کے دل کچھ ہلکا پہنچے گا. تنہائی میں بولنا ہے, تنہائی میں وہ نہیں دیتا. اور وہ بھی سمجھتا ہو تو ورنہ دوسرا مطلب نہیں. میرے سے جانتا ہوں کچھ نہ کچھ نکالتا رہتا, کچھ نہ کچھ نکالتا. تو بہرحال مہر کا وہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کہا ہے. صداق بھی کہتے ہیں مہر کو. یہ عورت کا حق ہے جو تم نے طے کر دیا وہ دینا پڑے گا. تو مہر کیا چیز لازم ہے؟ مہر جو طے کرتے ہیں فکسیشن آف مہر, مہر کو جو طے کرتے ہیں یہ کیسے؟ تو خواہ کہتے ہیں بالتراضی, یعنی دونوں کی رضامندی, دینے والا شوہر لینے والی بیوی. تو عقد نکاح کے پہلے ہی یہ طے ہو جائے. اگر کسی کا نکاح مہر طے کیے بغیر ہی کر دیا گیا, ایجاب و قبول ہوا, مہر کا ذکر ہی نہیں آیا اس میں اور اس کے پہلے انہوں نے طے بھی نہیں کیا, تو ایسی صورت میں بھی بعد میں مہر طے کرنا لازمی ہوتا ہے. تو بعد میں اگر طے کرے تو وہاں پر عورت کا اعتبار کیا جائے, یعنی عورت کی جانب عورت کی ماں اور اس کی بہنوں کا جو مہر ہوتا ہے اس کے اعتبار سے دیا جائے گا. اور اسے کہتے ہیں مہر مثل. یہ سب فقہ کی اصطلاحات. مہر مثل اردو کتاب پڑھنے والے مہر مثل پڑھتے ہیں کہ مہر مثل ہوتا ہے. مہر مثل کا مطلب یعنی یہ جو عورت ہے جو بیوی ہے اس کے لوگوں کا, یعنی اس کی ماں, اس کی خالہ, اس کی بہنوں کا جو مہر ہے اس اعتبار سے دیا جائے گا. وہاں پہ مرد کے لوگوں کا اعتبار نہیں کیا جائے. اور کم از کم مہر کیا ہے؟ فقہ حنفی میں کم از کم مہر جو طے ہے وہ ہے 10 دراہم, 10 درہم چاندی. تو 10 درہم چاندی نئے کیلکولیشن میں اگر دیکھیں گے تو 30 گرام اور کچھ ملی گرام ہوتے ہیں. تو کم از کم ایک راؤنڈ فگر لگا دیں تو 30 گرام چاندی. تب چاندی 1 گرام کتنی ہے؟ اگر چاندی کی 30 گرام دے دیں تو ٹھیک ہے. اگر نہیں دے رہے ہیں اسے پیسوں کی شکل میں دے رہے ہیں تو کتنے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو حساب لگانا پڑے گا. یہ گرام چاندی اب سب مارکیٹ کو اس کی ویلیو کیا ہے؟ کبھی 20 روپے تھی وہ تو چلے گا, آج شاید 200 روپے ہوگی. 200 روپے 1 گرام. تو اس اعتبار سے 30 کو 200 میں ضرب دیں گے تو حاصل ضرب ہوگا 6000. 6000 سے کوئی بڑھ کر نہیں دیا جائے 7000. تو آج بھی جب احباب ہمارے ایسے ہیں جو مہر 15 کم 600 نکالے, 15 کم 600 585 پوچھیں گے تو وہ ہمارے دادا کا بھی مہر تھا, پردادا کا بھی مہر تھا. تو وہ زمانہ تھا جس میں آپ کو گوشت 1 کلو 10 روپے میں مل جاتا.
100 روپے کوئی کما لے تو پورا مہینہ اس میں گھر کا جینا چلانا، مگر آج وہ دور نہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر سونا دے رہے ہیں تو سونے کی قیمت بھی بڑھ گئی، چاندی کی بنسبت، تو اس میں یہ گراوٹ بھی اس میں بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ کم از کم مقدار بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، اسی لیے میں اس کو بھی واضح کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقلید کرتے ہیں، تو ہمارا جو مذہب ہے اس سے ہی ہم بے خبر، یہ ہماری حالت ہوگی۔ یہ مہر جو ہے کس کا ہے؟ عورت کا حق، مرد کو دینا چاہیے، عقد نکاح کے موقع پر ہی دے دیں تو بہتر ہے، بعد میں بھی دینے کی اجازت ہے، کیونکہ ہر ایک مالدار نہیں ہوتا۔ مہر کے لیے نکاح کو روکنا، مہر زیادہ ہے، مثلا مہر طے ہو گیا 1 لاکھ، عورت نے بھی 1 لاکھ مہر دو، اس کے رشتے داروں میں وہی ہے، مرد نے بھی تسلیم کر لیا، مگر اس کے پاس 1 لاکھ اب نہیں، اب اس وقت 25,000 ہی، تو 25,000 دے کر 75,000 وہ بطور قرض مان کر تھوڑا تھوڑا کر کے دینا پڑے گا، بیوی کو دینا ہی پڑے گا۔ یہ عورت کا حق ہے جو اسلام نے مقرر کیا ہے، اور یہ چیز اسلام کے سوا کسی مذہب میں، کسی دھرم میں نہیں، اور یہ عورت کے وقار کے لیے، ضرورت کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے۔ تو جب کھانے کی ضرورت ہوگی مرد خرچ کرے گا، جب کپڑوں کی ضرورت ہوگی مرد فراہم کرے گا، ساری ضرورتیں تو مرد سنبھالتا ہے، اس کے باوجود مہر کیوں؟ یہ صرف اور صرف عورت کی عزت جو نکاح میں آئی، اس لیے اسے انیشیٹ ٹوکن دینا، پہلا نذرانہ دینا، تو وہ چیز اتنی اہم ہے مہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں اس کا ذکر کیا اور کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اے مومنو عورتوں کو ان کے مہر دے دیا کر۔ نحلتن کے 2 مطلب، ایک مطلب ہے خوشی کے طور پر، دوسرا مطلب دین کی ذمہ داری مان کر، کیونکہ انتحلا کا مطلب ہے کسی دین پر عمل کرنا، تو خوشی خوشی بھی دو اور تمہاری دینی ذمہ داری ہے یہ بھی مان کر دو، تو یہ عورت کا حق۔ پھر اس کے بعد عورت کی مرضی ہے کہ وہ واپس تمہیں دیتی ہے اپنی مرضی سے تو تم لے سکتے، مگر مرضی ہونا، مجبوری نہیں ہونا، چاہے کہ میرا مہر دینا، نہیں تو میں کیا کروں، مجھے خرچ کے لیے کچھ ملی ہے، مانگ رہا ہے، بھکاری بن کے مانگ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عورت خود جب دیکھتی ہے کہ مرد کی ضرورت ہے تو اپنی مرضی سے کہتی ہے کہ اس وقت تم کو تنگی ہے، کمائی نہیں ہوئی ہے، یا تمہارے بزنس میں نقصان ہو گیا ہے، چلو میرے پاس جو زیور ہے آپ نے مہر میں مجھے دیا تھا وہ لے جائیے، میں خوشی سے دیتی ہوں۔ اگر اس طرح کہے تب مرد کو جاتا ہے، وہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان ہے۔ تو یہ جو مہر ہوتا ہے یہ 2 قسم، ایک ہے مہر معجل عید سے، دوسرا مہر معجل حمزہ سے۔ معجل کا معنی امیڈیٹ پیمنٹ، اور اسی وقت جو مہر دے دیتے ہیں اس کا نام ہے مہر معجل، جسے ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں نقد مہر، امیڈیٹ پیمنٹ۔ دوسرا ہے مہر معجل، یہ جو ہے پوسٹ پیمنٹ، بعد میں دیا جائے، اسی کو دائیں مہر میں کہتے ہیں،
قرض رکھ کر بعد میں دینا، مگر دینا ہی چاہیے۔ اسی طرح یہ مہر دے کر نکاح ہو کر پہلی رات بھی نہیں گزری، عورت دلہن بن کے گھر گئی شام کے 5 یا 6 بجے، 10 گھنٹے بھی نہیں بجے کہ اس کی ساتھ آتی ہے، وہ جو زیور بطور مہر کو اٹھانے لگتا ہے، میرے کسٹڈی میں رہا، پھر یہ دیکھتی رہتی نئی نویلی رہتی کیا کریں۔ اس کے بعد اپنے باپ کو سنا یہ جو دیے تھے مہر ہمارے امی لے، جو سرکی امی ہے وہ صرف مدد یہ 60 ہے، مدد لاکھ لے۔ اب اس کے بعد اس کے لوگ آتے بھائی شریعت میں ویسا ہی نہیں، اس کا بات صحیح ہے، شریعت اس کی چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے، شریعت سب ایک طرف ہمارا رواج ویسا، میرا مہر میری ساس دے، اس وقت میں اس کا مہر لے لیتی، تو یہ جہالتیں ہیں، یہ جب تک ختم نہیں ہوگی مسلمانوں کے گھروں سے جھگڑے اور فسادات ختم ہونے والے نہیں۔ یہ سارے جھگڑے اور فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ علم کی کمی کی وجہ سے، اسی لیے علم کو روشنی کہا گیا۔ جب روشنی ہوتی ہے تو آدمی بھٹکتا نہیں، صحیح راستے پہ چلتا ہے، جب اندھیرا آ جاتا ہے تو آدمی بھٹکتا ہے۔ اسی طرح اگر علم نہ ہو تو اسے پتہ ہی نہیں کہ مہر کس کا حق ہے، کس کو دینا چاہیے۔ اب نکاح کے موقع پر کسی کو وکیل بنایا جاتا ہے، اس میں عارض کی طرف سے وکیل، نوشہ کی طرف سے وکیل کو ایک صاحب مجھ سے پوچھتے بھائی نوشہ بولا اس کا کوئی وکیل وہ کیا بولا انصاف نہیں ہو، اسے ہی وکیل کرتی ہے، پھر وکیل نہیں رکھتے۔ تو وکیل کا مطلب کیا ہے یہی پتہ نہیں۔ میں نے کہا وکیل کا مطلب ہے ریپرزینٹ کرنے والا، جسے اردو میں نمائندہ کہتے ہیں، ریپرزینٹیٹو۔ دلہن اندر بیٹھے انہیں ریپرزینٹ کرتا، یہ نوشہ تو پریزنٹ ہے نا، جو پریزنٹ ہے اسے کیا ریپرزینٹ کر دیتا، پہلے تو سامنے بیٹھا ہے، وہ خود بول رہا ہے میں نے قبول کیا، دلہن اندر ہے، اس لیے دلہن سے اجازت لے کر جو آتا ہے اسے کہتے ہیں عورت کا وکیل۔ وکیل کا مطلب یہ ہے ذمہ دار، اس کا ذمہ دار بن کر آتا ہے، اس کا نمائندہ بن کر آتا ہے۔ یہ جگہ تو ایک لطیفہ ہی ہو گیا، یہ حضرت کے نکاح پڑھا گیا، کوئی نہیں، ارے عورتیں یہ تو مرد ہے مگر وہ غلامانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ایک عورت لڑکی کی ماں اسے وکیل بنا کی، کیا بولا وکیل بنا کی 10 منٹ ٹھہرو بلاتی، 10 منٹ ٹھہرو بلاتی ہوں، میں تو یہ کیا سمجھے اچھا کسی کو لڑکی کی چچا کو ماں کو کسی کو بلائی 10 منٹ کے 20 منٹ کے بھائی ذرا ٹھہرو ہمارے ساتھ بلا دو، آدھا گھنٹے کے بعد ایک صاحب ہے کیا واسطے بلا، کیا جھگڑا ہوا، کیا بات ایڈوکیٹ کو بلائی، وکیل اپنے نمبر ہے میں فون کر کو بولی نکاح پڑھا جائے تو وکیل بنا بول کے ہو سکتا ہے ایڈوکیٹ کرتا ہے۔ تو ایسے بھی واقعات ہوئے کیونکہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ نکاح کے موقع پر وکیل جو ہے باپ وکیل بنتا ہے، سب سے پہلا حقدار ہو، کیونکہ وہی بیٹی کی اجازت لے کے آئے، یا دوسرا بھائی بھی بن سکتا ہے یا کوئی رشتے دار بھی بن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس نے سمجھا کہ وکیل کا مطلب پروفیشن، اور فون کر کے کہا وہ سوچا کوئی جھگڑا ہو گیا کیا نہیں بھائی شادی ہوتی ہے، مولوی صاحب نے وکیل کو ابھی بلاؤ ان کو آ جاؤ، کیا اپنا تمہاری فیس دے دے تو آ جاؤ بلائے، وہ صحابہ کی بن کیا نہیں بھائی وہ دفتر میں لکھنے وکیل کی سامنے وہ سب میں ہاتھ لگا کے پڑھتا۔ تو یہ باتیں جو ہے
ہمارے لیے دل کے بہلانے کا سبب ہے، مگر افسوس بھی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ علم کی اتنی کمی آ گئی۔ تو مہر یا عورت کا حق ہے، یہ اس کی ضرورت کے لیے نہیں دیتے ہیں بلکہ خوشی سے دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نعلۃ، خوشی سے دینا ہے، اسے بوجھ سمجھ کر نہیں دینا ہے۔ اور یہ ضرورت کے لیے جو دیتے ہیں اس کی بات الگ ہے، خوشی کا سودا یہ الگ ہے۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا آنر، ایک قسم کا مقام و مرتبہ دیا کہ وہ مہر کے نام سے تحفہ اپنے شوہر سے دے۔ پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ نے تم پر واجب کر دیا، اس کے بعد اپنی مرضی سے جو بھی تحفہ دینا چاہتے ہو دے دے جاؤ۔ بیوی کو شوہر بیوی کو تحفہ دے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر پروردگار نے کہا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، نفساً دل کی خوشی سے، صرف خوشی کی بات نہیں، دل کی خوشی سے عورت کچھ دے، پورا مہر دینا ضروری نہیں۔ اگر مہر 1 لاکھ ہے وہ خوشی سے آپ کو اس میں سے 10,000 دیتی ہے یا 20,000 دیتی ہے یا پورا مہر بھی دیتی ہے اپنی خوشی سے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بطور شرط ذکر کیا، یعنی ایک کنڈیشن لگا ہے، مرد کو زبردستی کر کے لینے کا حق نہیں ہے۔ عورت اگر اپنی خوشی سے لیتی ہے تو مرد کو اجازت دی گئی۔ کیا اجازت دی گئی؟ فَكُلُوا، تو کھاؤ، تم نے دے دیا بیوی کو، کھاؤ کا مطلب استعمال کرو۔ اب کھاؤ پر اللہ کا مہر لے کر کے آپ کھا لینا کم۔ 10 گرام سونا ڈالا، اس میں 2 گرام کے 2 ٹکیاں وغیرہ کچھ مہر کے طور پر ڈالا، اس میں عورت نکال کر دیا، اللہ کھاؤ پر کھا لینا چاہیے۔ اس کا ظاہر کھادو کا مطلب استعمال، جیسے ہم کہتے ہیں پیسہ کھایا ہوگا، پیسہ کھایا ہوگا۔ پیسہ کھانے کا مطلب کیا؟ کیا پیسہ ماش کا بڑا، چنے کا بڑا جو کھا لیا کیا ہے؟ کھا لیا ایک محاورہ، ایک فریز ہے۔ کھا لیا کا مطلب اپنے استعمال میں لے آئے۔ منی میٹر کہتے ہیں، بعض کے بارے میں منی میٹر پر اس کے لئے کہیں بھی جاتے، یعنی پیسے کھا لیتا، کھا لیتا کا مطلب لے لیتا، لے کر اپنے استعمال میں لے آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر عورت اپنی مرضی اور خوشی سے مہر کا پیسہ تم کو دے تو تم اسے اپنے استعمال میں لاؤ۔ اور اللہ نے اس کی 2 صفتیں بتائی، ایک ہے حنیت، دوسرا مریت، یعنی اس میں مزہ اور اس میں خوشی، یعنی تمہارا دل خوش ہو جائے کہ میری عورت میں کتنی فراغ دل، کتنی فراغ دل۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد ضرورت مند عورت کو محسوس ہوتا، شادی ہو گئی، 3 سال ہو گئے، مرد اچھا کماتا تھا، دیتا تھا، کچھ پریشانی آ گئی تو عورت محسوس کرتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے یہ جو میرے پاس ہے زیور، اسے فروخت کر کے اپنے کام میں لے آؤ، کیونکہ آپ سے بڑھ کر یہ چیز مجھے نہیں، آپ ہمیشہ مجھ پہ خرچ کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو پریشانی آ گئی یا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ دھندے پر نہیں جا سکتے، یا آپ کی نوکری چھوٹ گئی، نئی نوکری ملنے تک آپ اسے استعمال دے دیتی ہیں، مگر یہ اس عورت کے ماں باپ سے بلا کیا ضرورت دینی، کئی سال تک مرتا بڑھنے ایسے ایڈوائزر بھی، یہ جو ایڈوائزر ہے یہ ایڈوائزر نہیں، یہ جو ہے مسگائڈر، مسگائڈ کرتے ہیں، غلط راستہ بتاتے ہیں۔ جب عورت کی چیز ہو گئی تو اس کے ماں باپ کو بھی حق نہیں اسے منع کرنے کا، شوہر کے ماں باپ کو نہیں تو دلہن کے ماں باپ کو بھی نہیں۔ کئی دلہن کا باپ چھین لیتا، شادی ہو جاتی، وہ
پیسوں کی شکل میں لیتے مال 1,00,000 روپے چیک. ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ مال جو ہے چیک کیا، اس کے نام پر لڑکی کے باپ کے نام پر چیک کیا 1,00,000. اب وہ لے لیا. اس کے بعد اس سے اچھا کیا کرے بولا خرچہ کرے کہ مٹھائی نہیں کوئی اٹھایا. ارے تمہاری بیٹی کا حق ہے. وہ سب نہیں مانا. تیری بیوی کو دینا چاہیے تو کیوں اسے نہیں دیا؟ میں اس لیے دیا کہ ان کے نام سے میں چیک دوں گا تو وہ کیا کریں گے، وہ پیسہ نکال کر اپنی ہی بیٹی کو لا کر دیں گے، اس لیے میں دیا. وہ اگر وہ چیک لے کر گئے بینک میں دے کر اپنے اکاؤنٹ پہ اترا تو پورا خود ہی خرچ کر دیا. بیٹی کو 1 پائی بھی دے دی. اب وہ بیٹی کہاں جا کے ملا کرے گی؟ یہ بھی ایک قسم کا ظلم. تو عورت کا حق عورت کو دے دینا چاہیے. ہاں اسے سمجھا سکتے فضول خرچی مت کرو، جس چیز میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں اس میں استعمال مت کرو، اس طرح سمجھا سکتے. تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ عورت کا جو مہر طے ہو جاتا ہے نکاح کے موقع پر، عقد نکاح کے موقع پر، تو وہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے. اسی وقت دے دے تو بہتر ہے، بعد میں دینے کی بھی اسے اجازت ہے. اور دوسری چیز عورت اپنی مرضی سے مہر کی کچھ رقم اپنے ہی شوہر کو دے دے تو اس کی بھی اجازت ہے، شوہر کو اسے لینے کی اجازت ہے، مگر مرضی سے دے، زبردستی نہ کرے. تو اسی پر اتفاق کرتے ہوئے دعا کیجیے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمانا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما. اے اللہ ہمیں اسلام کی طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی